الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ و مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ سارے پڑھ لیجیے۔ معذرت خواہ ہوں، تھوڑا طبیعت پہ اثر ہے، لیکن جتنا ہو سکا میں آپ تک پیغام پہنچاتے ہوئے اپنی گفتگو کو جلد اختتام کی طرف لاؤں گا۔ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی ہوئی شان عمر صاحب نے اور محترم میزبان محفل ہمارے بھائی، ان کا حکم تھا تشریف آوری، تو مقصود یہی تھا کہ آپ لوگوں کی زیارت ہو جائے اور یہاں ذکر سرکار میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ اب یہاں پر آ کر مجھے بتایا گیا کہ آپ نے 3 موضوعات پر بولنا ہے۔ اب جو وقت ہے اس کے اندر 3 موضوعات میرے سامنے ہیں۔ ایک ماہ میلاد بھی ہے، دوسرا میلاد والے کے یار صدیق کا ذکر بھی ہے، اور تیسرا محمد پاک کی آمد سے جو والدین کو عزت ملی ہے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ یہ تینوں موضوعات مجھے عطا کیے گئے ہیں، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب آپ اسی وقت ذہن نشین رکھیے گا، کائنات میں جس کو بھی عزت ملی ہے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ملی ہے، وہ چاہے یار غار صدیق ہو یا ماں کی ذات ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو سب سے پہلے اس تاجدار کائنات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی آمد نے سب کو عزت عطا کی۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو پہ آغاز کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں میں مطمئن بیٹھا ہوں، اور جو آپ نے محفل کا رنگ بنا دیا ہے، جس سپیڈ پہ آپ لے گئے ہیں، یہاں پر بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن پھر بھی میں جتنی جسارت کر سکوں گا میں ضرور بولوں گا۔ اب آپ ذہنوں میں تصور یہ رکھیے، یہاں پر بیٹھے ہوئے خیال ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم جو آئے بیٹھے ہیں خود نہیں آئے، مصطفیٰ کے بلائے بیٹھے ہیں۔ اس ایمان سے بیٹھیے نا، اس یقین سے بیٹھیے، آپ کو میزبان دیکھے نہ دیکھے، کوئی اور نوازے نہ نوازے، آپ کا رابطہ کسی سے نہ ہو، گنبد خضرا والا آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، نواز بھی رہا ہے۔ یہ باتیں نشین رکھیے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہیں، وہ کل بھی غلاموں کو دیکھتے تھے، وہ آج بھی غلاموں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے اسی تصور کو مضبوطی دینے کے لیے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عاشق کا رابطہ اس نہج پہ ہے کہ مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ اس حدیث سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے نا، اپنے عظیم بھائی، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو قاعدہ قدرت یہ ہے کہ اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ میں سادہ بات سے آغاز کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے ان کے ذہنوں تک پہنچوں۔ ہر عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، لیکن آباب قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا تم نے نکاح نہیں کرنا، تم نے نکاح نہیں کرنا، 4 ماہ 10 دن کے بعد بھی تم نے نکاح نہیں کرنا۔ اے مالک و مولا، ہر عورت نکاح کر سکتی ہے، محمد کی بیویاں نکاح کیوں نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ نے یہ نقطہ ہمیں پہنچا دیا کہ جب کسی کا شوہر مر جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن کے بعد نکاح کر لے، لیکن محمد کی بیویاں نکاح نہ کرے۔ اور رل کے سوال کرتے ہیں اس تاجدار کائنات سے، اس کائنات کے مالک سے، مالک سب نکاح کر لے
محمد کی بیویاں نہ کرے، فرمایا جن کے مر جائیں وہ کر لے۔ اگر میرا جملہ پہنچ گیا ہے، جن کے مر جائیں وہ کر لے، محمد کی بیویاں نکاح نہ کر کے زمانے کو پیغام دے، محمد کل بھی زندہ تھے، محمد آج بھی زندہ۔ تو اس تصور کو ذہن میں بٹھا کے رکھے کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کو بیٹھنے کا مزہ آئے گا اور بات سننے کا مزہ آئے گا۔ اب تصور یہ ذہن میں ہے کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، تو آؤ میں اپنی بات پہ آتا ہوں۔ میں قرآن سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، میں پنجابی میں بات کروں تو بہتر ہے میرے خیال میں، آپ بولیں گے سبحان اللہ میرے ساتھ، تھوڑا حوصلہ تو دو نا مجھے۔ اللہ فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ اشارہ ہے ذات محمد کی طرف۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہاں نوں میں کلیا ہے۔ سمجھنا میرے ساتھ بات کو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ محمد پاک میرے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پہ نہیں آیا۔ لوگوں ان سے برتاؤ کرتے ہوئے انہاں نال گل کردے ہویا خیال کریا جے میں کلیا ہے، ان کے بارے میں کچھ سوچتے ہوئے خیال کرنا اسے رب نے بھیجا ہے، اسے رب نے بھیجا ہے۔ مالک میں سمجھا نہیں سکا کہ تو نے بھیجا ہے، ہم بھی تو تیرے بنائے ہوئے ہیں، فرمایا تم کو بنایا ہے اسے بھیجا ہے، تم کو بنایا ہے اسے بھیجا ہے۔ اے مالک بھیجنے میں اور بنانے میں فرق کیا ہوتا ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اباب ذیوقار خانہ کعبہ ہے، حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے خانہ کعبہ پہ ہاتھیوں نے حملہ کر دیا۔ ابرہا کا لشکر خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، اس نے خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب قبضے میں خانہ کعبہ آ گیا تو انہوں نے کہا اب مالک چھڑا کے دکھا، اب ہمارا مقابلہ کر۔ ہاتھی میدان میں تھے، اللہ نے کام کیا کیا؟ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی جنہیں ابابیل کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اپنے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آئیں، انہوں نے کنکر پھینکے عظیم صاحب، وہ کنکر ہاتھیوں کو لگے، ہاتھی مر گئے۔ کائنات سوال کرنے لگی مالک عجب بات ہے کہ تیری چڑیاں ہاتھیوں کو مار رہی ہیں اور ہاتھی چڑیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، یہ عجب بات ہے۔ اللہ نے کہا سنو چپ کرو، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چڑیاں عام نہیں ہیں، میں کلیاں نے بھیجی ہے، چڑیاں کوئی عام نہیں۔ مالک بتانا کیا چاہتا ہے ذرا بات واضح تو کرنا۔ میرے اللہ نے کہا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب میری بھیجی ہوئی چڑیوں کا مقابلہ ہاتھی نہیں کرتے تو میرے بھیجے ہوئے محمد کا مقابلہ مولوی کیسے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، رسالت، حیدری۔ اللہ فرمایا میں چلے آئے، اور سنو میرے مصطفیٰ کریم کو خدا نے بھیجا کس طرح۔ یہ میلاد پڑھ رہا ہوں خالص، 5-10 منٹ میں نے بات کرنی ہے، میلاد پڑھ رہا ہوں۔ مالک تو نے بھیجا کس لیے ہے؟ توجہ ہے آپ کی بات پر؟ بھیجا کس لیے ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کنت کنزن مخفیا فاحببت ان عرفا فخلقت محمدا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ذات محمد کو اس لیے بھیجا، یہ خالص میلاد ہے، اس لیے بھیجا ہے۔ مالک اس لیے بھیجا ہے، فرمایا کنتو، میں اکیلا تھا۔ سبحان اللہ، آپ چپ ہیں، رب اکیلا تھا۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میں اکیلا تھا۔ اچھا پھر ذات محمد کو کیوں بنایا؟ فرمایا کنت کنزن مخفین، میں اکیلا تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اچھا مولا پھر کیا ہوا؟ تو نے ذات محمد کو بنایا کیوں؟ فرمایا فاحببت، مجھے محبت ہو گئی، مجھے محبت ہو گئی۔ عظیم صاحب یہ عجب محبت ہے، خدا تھا بھی اکیلا اور محبت بھی تھی۔ اکیلے بندہ پیار کس سے کرتا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو بڑی جلدی سے۔ اکیلا بندہ پیار کس سے کرتا ہے؟ کبھی تم نہا کے باہر آؤ نا، نہا کے نکلو تو دل تو کرتا ہے نا کہ آئینے میں خود کو دیکھے لگتے کیسے،
آئینے میں خود کو دیکھیں تو لگتے کیسے ہیں؟ یہ خود سے محبت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ان و رفا، مجھے خود سے محبت تھی اور میں دیکھنا چاہتا تھا میں لگتا کیسا ہوں. اے 84 چکوالو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو دیکھنے کے لیے آئینہ بنایا. سمجھے ہو تو بول لو نا میرے ساتھ. خود کو دیکھنے کے لیے آئینہ بنایا. اے مالک و مولا، یہ آئینہ کس لیے ہے؟ فرمایا میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، بشیر بھی ہوں، نذیر بھی ہوں. دیکھوں تو صحیح میں لگتا کیسا ہوں. اللہ نے خود کو دیکھنے کے لیے آئینہ بنایا. مالک بتانا وہ آئینہ کون سا ہے؟ فرمایا فخلقت محمدا، میں نے خود کو دیکھنے کے لیے جو آئینہ بنایا اس آئینے کا نام محمد رکھ دیا. کا نام میں نے محمد رکھ دیا. خود کو تکنے کے لیے. لوگ کہیں گے حضور یہ حدیث تھی، آپ قرآن سے بات کریں. لو میں قرآن پڑھتا ہوں. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اگلے سال ہمارا دوبارہ امتحان لے لیجئے گا، آج ہمارا تھوڑا ساتھ دے دیں. نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ نکال کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واللہ یہ گلے روایتی خراب نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے تھوڑے ڈسٹرب ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں آپ کی محبت اللہ آپ کو سلامت رکھے. اباب وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو دکھانے کے لیے ذات مصطفیٰ کو بنایا. آپ کہیں گے حضرت جی قرآن سے بتاؤ، تو لو میں قرآن کی سورت پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. اے ذات مصطفیٰ کو تکنے والو، محمد کوئی عام تو نہیں ہے، یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے. بھئی دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے، دلیل ہمیشہ دعوے پر دی جاتی ہے. اے مالک تیرا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ خدا ہونے کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ ہے. اب آپ نہیں سمجھ سکا، میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. لو میں سمجھاتا ہوں. دیگر جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری دلیل ہے. مصطفیٰ کو کہا یہ میری دلیل ہے. مصطفیٰ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت جی بات یہ تھی، وجہ یہ تھی، لوگ ان انبیاء سے پوچھتے تھے تم خدا کی بات تو کرتے ہو، بتاؤ خدا دکھتا کیسا ہے، خدا کا چہرہ کیسا ہے، اس کی زلفیں کیسی ہیں. تم خدا کو ماننے کی بات کرتے ہو، ہمیں بتاؤ خدا کیسا ہے. وہ چپ کر جاتے تھے، خدا دیکھا نہیں تھا. لیکن اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا قد جاءکم برہان من ربکم، یہ تمہارے پاس دلیل بن کے آیا ہے. مولا اسے دلیل کیوں کہا؟ فرمایا پہلے نبی چپ کر جاتے تھے، یہ چپ نہیں کرے گا. مولا کیوں؟ فرمایا یہ فرمائے گا رأیت منی رأیت احد، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے فرمایا میں نے اسے بھیج دیا ہے، اسے میں نے بھیج دیا ہے. اور آپ کو خالص ملا سناتا ہوں، میں نے بھیج دیا ہے. مالک بھیجا کیسے ہے؟ فرمایا میں نے اس کا نور آدم کی پشت میں رکھا. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. میں نے اس کا نور کہاں رکھا؟ آدم کی پشت میں رکھا. مالک پھر یہ نور آیا کیسے؟ یہ نور آیا کیسے؟ فرمایا میں نے اس نور کو آدم کی پشت میں رکھا. جناب آدم کے بیٹے شیش، جناب آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یافس، یافس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے محلیل، محلیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشالے، متوشالے کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناکو، ناکو کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لبی، لبی کے بیٹے کعب،
काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे, जनाबे कुसई के बेटे, जनाबे अब्दे मन्नाफ के बेटे, जनाबे हाशिम के बेटे, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे अब्दुल्ला की पुष्ट आथल से जब नूर ज़ाहिर हुआ आसमां पे अहमद, ज़मीन पे मोहम्मद। सुभान आ रहा है तकबीर, आ रहा है रिसालत, आ रहा है रिसालत, आ रहा है रिसालत। सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम ये रसूल में जो होगा इसके मुस्तफा। आ रहे हैदरी, आ रहे सलामत रहिए। यूं मेरे मुस्तफा, ये मिलाद है जो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। अब आपकी वो बात जो आपने कही, ये मुस्तफा आए, अल्लाह फरमाया मैंने भेज दिए। मालिक क्या बना के भेजा? बस एक लफ्ज, मेरा मौजू खत्म। फरमाया शाहिद, मैंने अपने यार को शाहिद बना के भेजा। मैंने अपने यार को शाहिद बना के भेजा। सुनने वालों, अगर तुम्हें माना समझा सका तो मसला ही हल हो जाएगा। मैंने इसे शाहिद बना के भेजा। ऐ मालिको मौला, शाहिद होता क्या है? शाहिद का माना होता है गवाही देने वाला। शाहिद गवाह होता है। गवाह किसे कहते हैं? अबाब दीवाकर, आम तौर पे आपने सुना होगा अदालतों के अंदर जब मुकदमा लगता है तो एक गवाह आता है और गवाह आके ये बात करता है कि मैंने ये देखा है, इसने जुर्म कोई नहीं किया, इसे छोड़ दो। भाई तुम भी जानते हो गवाह का काम तो यही होता है ना कि गवाह आके गवाही देता है। अल्लाह ने कहा मैंने अपने यार को शाहिद बना के भेजा है। ऐ मालिको मौला, अजब बात है, गवाह तो अदालतों में होते हैं, गवाह तो अदालतों में होते हैं, गवाह तो अदालतों में होते हैं। तेरा यार शाहिद है, तेरा यार शाहिद है, ये कहां गवाही देगा? फरमाया तुम नहीं जानते, ये दुनिया की अदालतें एक तरफ है, कयामत की अदालत एक। गवाह तो गवाही दे के मुजरिमों को बचा लेता है, मुजरिमों को फंसा देता है। मालिक तेरा हबीब क्या करेगा? फरमाया वही काम करेगा जिसको मोहम्मद कह देगा ये मेरा है, मैं छोड़ दूंगा। मैंने इसे गवाह बनाकर भेजा। क्या बना के भेजा है? गवाह बनाकर भेजा। अब आप तवज्जो रखिए, गवाह भी बनाया और हुजूर ने फरमाया मैं गवाह भी हूं, शफी भी हूं। मैं बस यहीं पे बात खत्म। गवाह भी हूं और शफी भी हूं। गवाह वकील के माना में भी आता है। किसके माना में? वकील के माना में। और वकील पता है क्या काम करता है? वकील ये काम करता है कि वो जाके जज को कहता है मेरे मौक्किल ने जुर्म इसे छोड़ दे। और शफी ये नहीं कहता जुर्म कोई नहीं किया। शफी ये नहीं कहता कि जुर्म कोई नहीं किया। हुजूर ने फरमाया मैं गवाह भी हूं और शफी भी हूं। हुजूर आप क्या कहेंगे? वकील तो कहता है जुर्म कोई नहीं किया, छोड़ दो। मुस्तफा आप क्या कहेंगे? मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं रब के सामने जाके कहूंगा भाई जुर्म भी सारे किए हैं, मौला जुर्म ना देख, मोहम्मद का आना देख, जुर्म ना देख। हुजूर में फरमाते हैं मेरा आना देख। मैं शफी भी हूं, शफाअत भी करवाऊंगा। और यहाँ पे रुकिए, मैं हदीस से गवाही देता हूं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हुजूर का इरशाद है, हुजूर ने फरमाया कयामत का दिन होगा। तवज्जो है आपकी बात? कयामत का दिन होगा, एक शख्स को लाया जाएगा, उसके आमाल को तोला जाएगा, उसके आमाल को तोला जाएगा। जब आमाल तुलेंगे ना तो वो शख्स फंस जाएगा, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। अल्लाह फैसला देगा इसे जहन्नुम में ले जाओ। फैसला जहन्नुम हो जाएगा, फरिश्ते ले जा रहे होंगे। फरमाया वहां पे शाहिद आ जाएगा, वहां पे शाहिद, मैं हदीस से गवाही दे रहा हूं, वहां पे
شاہد آ جائے گا. فرمایا میں وہاں پہ آؤں گا. حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں کہوں گا فرشتوں رکو. سبحان اللہ. بھئی رکنا کیوں ہے؟ فرمایا ابھی گواہی رہتی ہے. سبحان اللہ. ابھی گواہی رہتی. رک جاؤ فرشتوں. فرشتے رک جائیں گے. اچھا فرشتوں نے کوئی ڈنڈی تھوڑی ماری تھی حساب میں، یہ ہماری طرح تولا خراب تھوڑی تھا. فرشتوں نے تولا بھی صحیح تھا، اس کا فیصلہ بھی ٹھیک ہوا تھا. اب روکا کیوں جا رہا ہے؟ بات یہ ہے اللہ دکھانا یہ چاہتا ہے جنہیں یار راضی ہوں میں خدا راضی. روکو اسے، روکو یہاں پہ. اچھا روکو، اسے روک دیا جائے گا. اب روک دیا جائے گا. اب اللہ نے فیصلہ کر دیا. میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے فیصلہ کر دیا، حضور پھر روک رہے ہیں. خدا کی مرضی قائم ہو گئی. خدا نے اپنی مرضی کا اعلان کہ یہ جہنمی ہے. خدا کی مرضی کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے. خدا نے اپنی مرضی کا اعلان، لیکن مصطفیٰ کی یہ مرضی کوئی نہیں. سبحان اللہ. میں سمجھا سکوں تو خدا نے اپنی مرضی کہہ دی کہ یہ جہنمی. بولو خدا کی مرضی کیا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، لیکن مصطفیٰ کی یہ مرضی. آپ کہیں گے جو مصطفیٰ کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی، تو مانی کس کی جائے گی؟ سبحان اللہ. مانی کس کی جائے گی؟ بات یہ ہے. لو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پر سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. ایسے نہیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ نے نا قرآن میں مصطفیٰ کی مرضی کے ایک بات اللہ نے قرآن میں فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. یہ قرآن کی آیت ہے. مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے اور منہ تھا قبلہ کی طرف، اس طرف منہ تھا بیت المقدس کی طرف. میرے حضور کا منہ تھا اور حضور نماز پڑھ رہے تھے. ابھی ذہن کے اندر خیال یہ آیا کہ ایسا ہو کہ قبلہ بدل دیا جائے. نعرہ لگوا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم ثناخانہ رسول جناب شان عمر سعیدی تشریف لائے. عالمی شہرت یافتہ ثناخان مصطفیٰ قادری برادر تشریف لائے. میں تمام خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ایک نعرہ پھر بلند کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب آپ توجہ ہے تو ذرا کہیں سبحان اللہ. بس اب اختتام کی طرف گفتگو آ رہی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. میں جہاں پر بات کر رہا تھا یہ آخری دو باتیں قبول کریں. ثنا خان بھی آ گئے ہیں اور جب پیچھے سے مہمان آ جائیں تو اگلے والا مہمان جو ہوتا ہے وہ رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے، یہ نقطہ سمجھیے گا، اور حضور کا منہ تھا بیت المقدس کی طرف. ادھر منہ کر کے حضور نماز پڑھ رہے تھے. اچھا حضور کے دل میں خیال آیا. کہاں خیال آیا؟ دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قبلہ ہی بدل ڈالا جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ قبلہ ہی بدل ڈالا جائے. یہ ذہن میں خیال کا آنا تھا. میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا مالک نے جا سونے سے کہہ جو تیری مرضی ہے وہ خدا کی مرضی، جو تیری مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے. یہ بات لے کے ابھی جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا. بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا. اس نے آگے کہا یا سیدی نماز تو پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن جو بات آپ کے دل میں آئی ہے خدا نے وہ مان لی ہے. خدا نے وہ بات مان لی ہے. آپ چہرہ پھیر لیں. آقا نے کہا اے مالک جبریل جا کے حضور سے کہے، اللہ سے کہہ دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پوری ہو جائے تو پھر قبلہ بدل لیں گے. یہ بات یہ عرض لے کے اللہ کی بارگاہ میں جبریل پہنچا. اللہ نے کہا نانا جبریل جا کے فوراً مصطفیٰ سے کہے کہ تو نماز کے اندر ہی چہرہ پھیر، قبلہ ابھی بدلیں گے. مولا کیوں؟ فرمایا نماز بعد میں پوری ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری. یہ مصطفیٰ کی مرضی کا احترام تھا. لیکن یہاں پہ نقطہ ایک بڑا دینا چاہتا ہوں جو قبول کیجئے گا. اچھا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے؟ آپ لوگ نہیں کرتے میرے خیال میں. بولے پھر سبحان اللہ. باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، دوست اپنے دوست سے پیار کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے پیار تو کرتا ہے، بے شک کرتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی بھی پیار
खुदा और मुस्तफ़ा के प्यार जैसा नहीं है। आप कहेंगे हजरत शान उमर में बस 1 मिनट के लिए तवज्जो, वो प्यार पता है क्यों नहीं है? आपका बेटा आपसे कहे ना, अजीम साहब आपका बेटा आपसे कहे बाबा जी मेरे नाल प्यार कर दो, हाँ मैं प्यार करता हूँ। अच्छा मुझसे प्यार करते हो ना तो अपना घर छोड़ दो, अपना घर अपना डेरा छोड़ दो, डेरा कहीं जाके और बना लो। अगर प्यार करते हो तो अपना घर छोड़ दो। बेटा कहे आप नहीं मानेंगे, कहेंगे प्यार अपनी जगह, घर नहीं बदले जाते, घर नहीं बदले जाते। ओए दोस्त से कहे प्यार करते हो तो घर छोड़ दो, दोस्त कहेगा प्यार अपनी जगह लेकिन घर नहीं बदले जाते। मुस्तफा करीम ने कहा थोड़ी था, मुस्तफा ने कहा थोड़ी था, अभी दिल में सोचा था अल्लाह घर नहीं छोड़ता मेरी खातिर। बोलो तो सही ना, खुदा घर नहीं छोड़ता मेरी खातिर, अपना डेरा नहीं बदल लेता मेरी खातिर। मेरे खुदा ने कहा जिब्रील जाके कह दे मुस्तफा तू डेरे की बात करता है, चेहरा फेरना तेरा काम है, डेरा बदलना खुदा का काम। ये मुस्तफा से मोहब्बत थी मेरे खुदा की। और अब आप वकार मेरे मुस्तफा का ये फरमान है कि जिसने मुझसे मोहब्बत की समझो उसने खुदा से मोहब्बत, उसने खुदा से मोहब्बत की। मैं आपके मौजू की तरफ आ रहा हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। अब आप वकार और मुस्तफ़ा से मोहब्बत इंसान को या तो उमर बनाती है या सिद्दीक बनाती है, सिद्दीक बनाती है। कौन सिद्दीक है? वकार मेरे अली पाक बैठे हुए हैं, सिद्दीक पाक भी बैठे हुए हैं और सिद्दीक पाक अली पाक को तक रहे हैं, सिद्दीक पाक अली पाक को तक रहे हैं। यूं तकते तकते ना अली पाक ने कहा सिद्दीक भाई खैर तो है, यूं मुझे मुस्कुरा के देख रहे हो, खैर है तुम्हें? कहा भाई मैंने नबी से सुना है कि जन्नत की टिकटें अली बांटेगा, जन्नत की टिकटें अली बांटेगा, जन्नत की टिकटें अली बांटेगा। ये बात सुन के मौला अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहा बिल्कुल ये ड्यूटी मुस्तफा ने मेरे जिम्मे लगाई है, जन्नत की टिकटें मैं बांटूंगा, लेकिन सुन ले मेरे भाई सिद्दीक, कसम रब की दूंगा फकत उसे जो सिद्दीक के दर का नौकर होगा, दूंगा फकत उसे जो सिद्दीक के दर का नौकर होगा, जिसने नौकरी सिद्दीक की होगी, जन्नत का टिकट मैं उसे अता फरमाऊं। ये तो अली है ना। अब अली के वीर की बात करते हैं, रसूल हाशिमी की बात करते हैं। सरकार के एक साहबी हैं हजरत अबू दरदा, जरा कहें सुभान अल्लाह। सरकार अबू दरदा बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, हुजूर को आके सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर सलाम किया, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। जब चेहरा फेरा ना, अब ये चेहरा फेरने का असर तो साहबी बता सकता है। जब चेहरा फेरा ना तो साहबी रसूल ने रोके कहा या रसूल अल्लाह मुझसे इतनी बड़ी गलती क्या हो गई कि आपने चेहरा ही फेर लिया। मेरे मुस्तफा करीम के लब हिले, मेरे हुजूर ने कहा मैंने कल देखा सिद्दीक पीछे था तू आगे था। आप बोल सकते जरा बोले ना सिद्दीक के फरमाया मैंने कल देखा सिद्दीक पीछे था तू आगे था। फरमाया जो सिद्दीक से आगे बढ़ गया मुस्तफा का लगता क्या है, मुस्तफा का लगता क्या है। अब आप दीवाकार ये अजमत सिद्दीक पाक है, ये अजमत सिद्दीक है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और जनाब सिद्दीक पाक आ गए, जनाब सिद्दीक पाक आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया ए साहबा जन्नत के 8 दरवाजे, कितने हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हुजूर फरमाते एक दरवाजा जो है वो नमाजी के लिए खोला जाएगा, एक दरवाजा हाजी के लिए खोला जाएगा, एक दरवाजा ज़कात देने वाले के लिए खोला जाएगा। लेकिन जानते हो मेरी उम्मत का एक शख्स ऐसा भी है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे तरसेंगे, 8 दरवाजे तरसेंगे। हुजूर वो कौन है? मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा सिद्दीक को नहीं जानते?
صدیق کو نہیں جانتے، یہ عظمت ہے صدیق کی۔ اور آخری حدیث ذرا کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اب ابی وقار میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، فرشتے نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، کہا مالک مجھے 1000 سال کی عمر دے، 1000 پر دے، کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہا تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جا تجھے دیا سفر کر۔ وہ سفر کرنا شروع ہوا، اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا، تھک گیا، پر ختم ہو گئے، عمر ختم ہو گئی۔ کہا مالک و مولا ایک موقع اور نہیں دیتا، ایک موقع اور نہیں دیتا، ایک موقع اور مل جائے تو بات مزے کی ہو جائے، ایک موقع اور دے۔ پھر موقع ملا، پھر اڑنا شروع کیا، اڑتا رہا اڑتا گیا، تھک گیا، کہتا ہے ایک موقع اور نہیں دے۔ پھر موقع ملا، پھر 1000 سال اڑا، جب اڑتا رہا نا تو گرا، اور جب گرا تو سامنے دیوار تھی، سامنے دیوار تھی۔ کہنے لگا مالک بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، ابھی پار کر جانا تھا۔ سامنے حور کھڑی تھی، اس نے کہا عجب بات کرتا ہے تو جنت کو پار کرنے کی بات کرتا ہے، جتنا تو نے سفر کیا ہے اللہ نے صدیق کو 1000 محل دیا ہے، ابھی تو ایک محل بھی گزرا ہی نہیں ہے۔ یہ عظمت صدیق ہے، یہ عظمت صدیق ہے۔ آپ یوں سمجھیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ ذی وقار مصطفیٰ سے جو بھی منسلک ہوا اللہ نے اسے عظمتیں بھی دی، رفتیں بھی دی، بات اتنی ہے جو مصطفیٰ کا ہو گیا۔ اب دعا کریں اور یہ عرض کریں کہ ہم بھی مصطفیٰ کے، ہم بھی حضور کے ہو جائیں۔ مصطفیٰ کے ہونے کے لیے کچھ اور ضروری نہیں ہے، بس حضور کو صدق دل سے پکارنا ضروری ہے۔ اور وہ سنتے ہیں، مسجد نبوی تھی، ایک پاگل مائی، کملی مائی دروازے میں آئی، اس نے آ کے آواز دی ادھر آؤ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور بھاگ کے گئے، کہا ہاں بی بی کیا بات ہے؟ پاگل عورت تھی، وہ حضور کو باہر دھوپ میں لے گئی، کھڑی ہو گئی باتیں کرنے کے لیے، کرتی رہی، کچھ دیر گزری، حضور کو پسینہ بھی آ گیا، وہ تھک کے چلی گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں سنتے رہے؟ اس کی تو کوئی نہیں سنتا، اس کی تو کوئی نہیں سنتا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنتا، اس کی میں بھی نہ سنتا۔ احباب یہ دل کی باتیں ہیں، وہ مصطفیٰ اتنے کریم ہیں، تم پکار کے تو دیکھو۔ آپ کی طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو ایک حدیث اور پڑھ دوں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ کریم کتنے ہیں، کتنے کریم ہیں۔ میرے حضور اپنے حجرہ اقدس میں تشریف فرما تھے، یہ حدیث دل پہ لیجئے گا۔ جبریل حاضر خدمت مصطفیٰ ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ وہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک غلام ساتھ آیا ہے، ملنا چاہتا ہے، لے آؤ۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا اسرائیل ہے۔ آقا اسرائیل آیا ہے، خیر سے آیا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کا حکم لایا ہے، آپ کا وقت ملاقات آ گیا، آپ نے چلنا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ میرے حضور نے اسرائیل کو دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے کہہ کے بھیجا ہے، چلنا ہے تو مرضی ہے، نہیں جانا پھر بھی مرضی، چلے تو تیری مرضی ہے، نہ جائے تو تیری مرضی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جبریل سے مشورہ کیا، مشورہ دینا جبریل کیا کرے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اونج تہاڈی مرضی ہے پر اللہ ملنا چاہتا ہے، چلے تو آپ کی مرضی ہے نا، چلے نا۔ اچھا میرے حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر لے چلو۔ اسرائیل آیا، اس نے حضور کی جان اپنے پاس محفوظ کرنا چاہی، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے حضور نے آنسو جب نکالے نا تو اسرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے کہا تھا میں چلا جاتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں چلا جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنی تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، تو آقا پھر آنسو کیوں ہے؟ فرمایا اپنی امت کو یاد کر، اپنی امت کو یہاں پہ نکتہ سنیے، بات سنیے، اپنی امت کو یاد کر رہا ہوں۔ اب آپ ذی وقار حضور حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے پتا ہے کہ جب تو جان نکالتا ہے تو تکلیف دیتا ہے، جب تو جان نکالتا ہے تو بولے سارے، تو سارے نہیں بولے، تو تکلیف دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ آپ کو، یا رسول اللہ آپ کو کون؟ میرے حضور نے فرمایا اپنی تکلیف کی بات نہیں کر رہا، اپنی تکلیف کی بات بھی
नहीं कर रहा। तो फिर या रसूल अल्लाह, फरमाया एक बात नहीं मानता, मेरे आखिरी जुमले कबूल करना, फिर जिंदगी रही तो मुलाकात कहीं होगी। मेरे हुजूर ने फरमाया अपनी तकलीफ की बात नहीं कर रहा। या रसूलल्लाह फिर फरमाया मेरी एक बात नहीं मानता। आका बताइए। फरमाया इज़राइल तूने जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को देनी है, तूने जितनी तकलीफ मेरी उम्मत को देनी है, आज सारी मोहम्मद को नहीं दे लेता। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जुमले मेरे कबूल कीजिएगा। जो इतना करीम होना उसके मिलाद में खुश होके बैठते हैं। जो इतना हबीब होना, जो इतना हबीब हो। एक माई आगे बुढ़ड़ी हुजूर की बारगाह में कहती है कि बच्चा था, मर गया, फौत हो गया, या सैयदी या रसूल अल्लाह क्या बनेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं होता, अल्लाह तुझे उसके सदके माफ कर देगा। वो माई चुप हो गई। दूसरी माई ने रोना शुरू कर दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया वो चुप हुई है, तू क्यों रोती है? उसने कहा या रसूल अल्लाह बेटा था, फौत हो गया, उसके सदके बख्शी जाएगी। मैं कितनी बदनसीब हूँ, अल्लाह ने बेटा दिया ही कोई नहीं, मैं कैसे बख्शी जाऊंगी? मेरे मुस्तफ़ा ने कहा तू भी परेशान ना हो, जिसका कोई होगा उसके सदके बख्शा जाएगा, जिसका कोई नहीं होगा मैं मोहम्मद के सदके बख्शा जाऊंगा। अल्लाह मेरी मारूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।